أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ قسط جس میں کہ غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور وہ اس مقام تک پہنچی کہ بنی قریظہ نے جب اپنے معاہدے کو توڑ دیا تو مسلمانوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اب رسول نے جو ایک ترکیب سوچی وہ یہ سوچی کہ اب خندق کے دونوں سمت تو فوجیں تھیں، سامنے کے سمت خندق کے دوسرے طرف کفار قریش کی کفار کی جو ہے فوجیں تھیں 10,000 کے قریب، اور اس کے مقابلے میں خندق کے اس جانب مسلم فوج موجود تھی۔ اب اس جو آمنے سامنے مقابلہ مورچہ بنائے ہوئے فوجیں کھڑی تھیں، وہاں سے تو کسی کا ہٹنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مورچے پر جو ان کے پاس نہیں تھے، اس کے علاوہ سلمہ بن اسلم اشہلی کو اور زید بن حارثہ، یہ دو حضرات کو بلایا، اور بلانے کے بعد سلمہ بن اسلم کے ساتھ 200 سوار کے ساتھ اور زید بن حارثہ کو 300 سوار کے ساتھ یہ حکم دیا کہ تم لوگ مدینے میں داخل ہو اور دو الگ الگ سمت سے مدینے میں جاؤ اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جاؤ۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو مسلمان حضرات وہاں پر ہیں، جو گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی تقویت حاصل ہوگی کہ ہم محفوظ ہیں اور نعرہ تکبیر بلند ہو رہی ہے۔ اور اس کا جو اصل جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بنی قریظہ کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جنگ کر سکیں، جنگ کے لیے اتر نہیں پائے۔ وہ یہ رسول کی نے جو کام کروایا وہ کام کر گئی۔ نعرہ تکبیر کا ایسا اثر ہوا کہ دو سمت سے الگ الگ یہ دونوں حضرات اپنے سوار کو لے کر جاتے تھے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے مدینے میں جاتے تھے اور نکلتے تھے، تو مدینے کے افراد بھی جو اپنے کو محفوظ سمجھنے لگے اور بنی قریظہ کے دلوں پر دہشت پھیل گئی، ہیبت طاری ہو گئی اور وہ جنگ نہیں کر پائے، جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہو پائے، اس لیے پشت سے اسلام کی فوج پر کوئی جنگ نہیں ہو پائی۔ اب اس کا یہ فائدہ ہوا، لیکن اب ادھر تو خندق جو ہے وہ بیچ میں ہے اور اس طرف جو ہے کفار کی فوج تھی، ادھر یہ فوج تھی، اور اس طریقے سے 20 دن تک محاصرہ تھا۔ اب وہ ادھر جو ہیں وہ پریشان کفار کے لوگ کہ کس طریقے سے جو ہے جنگ کی جائے، کیونکہ اتنی بڑی فوج لے کر آئے تھے اور اس کے باوجود جنگ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو ان کا پہلوان تھا اور سب سے بڑا سردار ان کا تھا، جس کے بل پر وہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پہلوان تو ان کے جنگ بدر اور جنگ احد میں ختم ہو چکے تھے، لیکن جو اب ان کے پاس جو ایک طاقت تھی وہ عمرو بن عبدود کی تھی، اور وہ بھی بڑا بے چین کہ 20 دن تک وہ جنگ کر نہیں پا رہا ہے، لوگوں کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راستے میں اس کے جو ہے خندق حائل ہو جا رہی ہے، اور وہ جو ہے خندق حائل ہوتی تھی تو یہ لوگ خندق کے قریب آتے تھے، اور خاص طور سے رات کے وقت یہ جب نکلتا تھا عمرو ابن عبدود، تو یہ رات کے وقت جب خندق کے پاس آتا تھا تو مسلمانوں کی فوج میں دہشت طاری ہو جاتی تھی، اور یہاں تک یہ ڈر جاتے تھے، ہیبت اس کی اتنی تھی ہیبت اس کی کہ اس کے نام سے یہ لوگ ڈرتے تھے، اس کے واقعات بار بار سناتے تھے، اور جب وہ خندق کے قریب آ جاتا تو یہاں ایک ہلچل سی مچ جاتی تھی مسلمانوں کی فوج میں، اور یہ جا کر رسول کو جگا دیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ خندق کے قریب آ گیا ہے، اور یہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہیں کہ وہ پھاند کر کے ہماری طرف آ جائے، لیکن اتنی چوڑی خندق کھودی ہوئی تھی کہ وہ پھاند کر آ نہیں سکتا تھا۔ پھر رسول اٹھ کر آتے تھے اور اس کے بعد اس کے مقابل میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن چونکہ وہ پھاند کر آ نہیں سکتا تھا،
اس لیے اسے واپس جانا پڑتا تھا، لیکن وہ بے چین تھا کہ کس طریقے سے ہم ان کے اوپر حملہ کریں یا جنگ شروع ہو جائے۔ ایسے موقع پر بس وہی صرف کچھ تیر انداز اپنی تیروں کو چلاتے تھے یا پتھر بازی کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے تھے۔ اور جب یہ وہاں قریب آتے تھے اور اس کے بعد وہاں خندق پاتے تھے تو وہ ایک دم تلملا جاتے تھے، اور جناب سلمان کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جناب سلمان نے ہی یہ تجویز جو ہے پیش کی، اور یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عربوں کا یہ دستور ہی نہیں تھا، ان کو تو یہ تجویز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عرب میں اس بات رائج ہی نہیں تھی۔ یہ عرب کے علاوہ جو ہیں یہ ان کی تجویز ہے جس کی بنا پر ہم جنگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو خندق کو دیکھ دیکھ کر وہ جناب سلمان کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اب یہ جو قریب آتے تھے اور اس کے بعد خندق کو دیکھ کر واپس جاتے تھے تو کل ملا کر جنگ نہیں ہو پاتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے تاریخ داں نے جو ہے اکا دکا جنگ جو ہے وہ کہ آپس میں جنگ ہوئی اور مسلمانوں میں بھی، اور ان کی طرف سے بھی لوگ قتل ہوئے، ان کی طرف سے بھی قتل ہوئے، یہ بیان کیا ہے۔ ان میں سے کے حمید جو بیرسٹر لاہور لندن میں، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اب ان کا اصول ہی ایسا ہے لکھنے کا کہ انہوں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے کوئی کارنامے نمایاں نہ ہونے پائیں۔ پوری کوشش ان کی تاریخ لکھنے میں یہی ہے، لیکن وہ کہاں تک کامیاب ہوتی؟ بھائی جو ان کا انفرادی ہے، اب جنگ خندق تو ایسی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کا انفرادی کارنامہ ہے، یہاں تو جنگ فوج کا تو کوئی کارنامہ ہی نہیں ہوا، کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی سوائے حضرت علیہ السلام سے جو لڑائی ہوئی اور جو امر کو قتل کیا، اس کے علاوہ تو اب یہاں تو مجبوری ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اوپر پردہ اس طریقے سے ڈالا کہ تھا وہ مجموعی طور پر وہ جنگ ہوئی اور اجمالی طور پر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ جنگ ہوتی رہی، اور اسی میں انہوں نے کہا کہ بیچ میں اکا دکا جو ہے مسلمانوں میں ان میں جنگ ہوتی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جنگ ہوتی جب وہ خندق کو پار ہی نہیں کر پائے؟ تو جنگ ہونے کا اور کسی کے قتل ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کس طریقے سے؟ بس وہی ہے کہ تیر اندازی ہوئی، تیر چلے، اور وہ جبکہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ 20 دن تک دشمنوں نے مدینے کا محاصرہ رکھا، لیکن باوجود انتہائی کوشش کے وہ شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ فردن فردن لڑائیاں ہوتی رہیں، جن میں کبھی کفار کامیاب ہوئے، کبھی مسلمان۔ حضرت علی نے مردانگی کے وہ جوہر دکھائے کہ قریش دنگ رہ گئے۔ اب یہ فردن فردن لڑائی ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں تھا، فردن فردن لڑائی نہیں ہوئی، لیکن آخر میں ان کو تب بھی لکھنا پڑا کہ حضرت علی نے مردانگی کے وہ جوہر دکھائے کہ قریش دنگ رہ گئے۔ کوئی فردن فردن لڑائی نہیں ہوئی۔ اب جب عمرو ابن عبدود رات کے وقت آتا تھا، اس کے بعد وہ اصل میں وہ یہ تلاش کرتا تھا کہ اس خندق کو تلاش کرتے کرتے وہ یہ اس فکر میں تھا کہ وہ مقام مل جائے کہ جہاں پر خندق کچھ کم چوڑی ہو، تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور جست لگا کے ہم جو ہے اپنے جو ہے گھوڑے کو پھندا دیں اور اس طرف پہنچ جائیں۔ یہ اس کا ارادہ تھا، اور رات کے وقت تلاش کرتے کرتے آخر میں اسے وہ مقام مل گیا جہاں پر خندق تھوڑا پتلی تھی، اور اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہاں سے اگر ہم جست لگا کے اور گھوڑے کو پھنداتے ہیں تو ہم اس طرف چلے جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے دن صبح کو وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ اب جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے ساتھ چند اور نام جو ہیں وہ بھی ساتھ میں آ گئے۔ ان کا نام بھی تاریخ لیتی ہے کہ جو ہے عمرو بن عبدود کے ساتھ چند اور لوگ فوجی لباس پہن کے اور تلوار لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے، لیکن ان لوگوں کی حیثیت عمرو بن عبدود کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ وہ بس اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ آئے تھے۔ اس میں نام جو تاریخ نے لکھا اس میں اکرمہ بن ابو جہل کا لکھا ہے،
دوسرا زرار بن خطاب کا لکھا ہے، تیسرا لکھا ہے یرا بن ابی وہب مخزومی کا، اور چوتھا نوفل بن عبداللہ کا۔ یہ چار، ایک جگہ پر جو ہے مرداس کا بھی نام لکھا ہوا، لیکن کہ یہی مرداس جو ہے کہیں بھی پر زرار بن خطاب کے ساتھ مرداس لگا کر لکھا گیا، اس طریقے سے یہ نام ہیں۔ اب وہاں سے یہ جو ہے جب جنگی لباس پہن کے اور تیار ہو کر کے عمرو بن عبدود کے ساتھ چل رہے تھے، تو قبیلہ کنانہ کی جو فوج تھی وہاں اس کے قریب سے نکلے تو ان کو بھی جوش دلایا۔ اب جب ان کو بھی جوش دلایا تو وہ بھی کچھ افراد ساتھ ہو لیے، اور اس کے بعد یہاں ساتھ میں جب آئے، جب اس مقام پر پہنچے جہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر خندق کم چوڑی ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد عمرو بن عبدود اور اس کے ساتھیوں نے جو وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، اور اس کے بعد وہ گھوڑا خندق کو پھان کر کے اس سمت آ گیا جس سمت جو ہے مسلمانوں کی فوج تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مانا کہ یہ بہت بڑا جو ہے بہادر تھا، لیکن یہ بڑا احمقانہ کام اس نے کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ کراس کر کے اس طرف آ گیا تو اس کے چند افراد، 3-4 افراد تھے اس کے ساتھ، اور یہاں تو پورے اسلام کی فوج تھی، 3000 کا لشکر تھا، تو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 3000 کا لشکر ہے، اگر یہ اسلحہ بھی نہیں اٹھائیں گے، صرف جو ہے 3000 کا لشکر اس کے اوپر ٹوٹ جائے گا تو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو پتا تھا کہ جو ہے ہماری دہشت اور ہمارا نام کا سکہ ایسا ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے، اور اسی کی کر کے اس نے جرأت کر لی، یہ بات سوچ کر اس نے جرأت کر لی، اور یہی ہوا۔ جب یہ اس طرف آتا ہے تو اتنا بڑا اسلام کا لشکر، 3000 کا اسلام کا لشکر ہے وہاں پر موجود، پہنچنا چاہیے تھا، ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا اس کے اوپر، نہیں، یہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر ایسی دہشت اس کی طاری تھی، کیونکہ یہ بار بار بتاتے تھے اب یہ تو جو ہے عمرو بن عبدود ہے، یہ تو اتنا بڑا بہادر ہے کہ ایک بار ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو ہے وہ ایک قافلے میں اس کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد وہ قافلے کو لٹوروں نے اس کے لوٹنا چاہا تو یہ ان سے اکیلا لڑ گیا، اور اس نے ایک اونٹ کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اپنی سپر بنا لی تھی، یعنی اتنا بڑا بہادر ہے کہ اونٹ کے بچے کو اٹھا کر اپنی سپر بنا لی تھی، تو لوگوں کے اوپر اس کی جو ہے دہشت طاری تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیا اور آنے کے بعد مقابلے کے لیے للکارا لوگوں کو، اسلام کی فوج کے لوگوں کو للکارا کہ ہمارے مقابلے میں بھیجو، تو یہاں یہ عالم اسلام کی فوج کا، اتنی بڑی فوج کہ تاریخ داں لکھتے ہیں کہ یہ ایسے ڈرے ہوئے تھے، ایسے ڈر کے اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر طائر بیٹھا ہوا ہو، یعنی اگر سر ہم نے ہلایا اور وہ طائر اڑ کے چلا جائے گا، ایسا ڈر گئے تھے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک عمرو بن عبدود، اس کے ساتھ 4 لوگ اور ہیں، اس کے باوجود یہ اتنا ڈرے ہوئے تھے، اور وہ للکار رہا ہے، اور للکارتے للکارتے رسول خدا کے سامنے چیلنج کر دے رہا ہے کہ تمہاری اس جنت کا کیا ہوا جس کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی شہید ہو جائے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا، تو آؤ ہمارے ہاتھ سے شہید ہو جاؤ اور اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ، اور اس کے بعد یا ہمیں مار دو تو تم غازی کہلاؤ۔ لیکن اسلام کی طرف سے کوئی بھی اس کے سامنے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اس کے مقابلے میں جانے دیے۔ آپ نے مولا علی کو بیٹھا لا، کہا نہیں تم بیٹھ جاؤ۔ اب یہ بیٹھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اسلام کے فوج کے دوسرے لوگوں کو بھی تو موقع دیں کہ دیکھیں کون اس کے مقابلے میں آگے آتا ہے۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا کہ ہم اس کے مقابلے میں جانے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ایسی دہشت طاری ہوئی تھی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، سروں کو جھکائے ہوئے تھے۔ پھر دوسری بار جب رسول خدا نے پھر کہا کہ اس کے مقابلے میں کون جائے گا، کہیں سے آواز نہیں اٹھی، تو پھر مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم اس کے مقابلے میں جائیں گے۔ پھر رسول خدا نے بٹھا دیا۔
تیسری بار جب آواز دینے کے باوجود جب اسلام کی فوج سے کوئی نہ اٹھا، تب مولا علی جب اٹھتے ہیں تو رسول خدا نے کہا کہ علی تم جانتے نہیں یہ امرو ہے. تو علی نے کہا کہ امرو ہے تو ہوا کرے امرو. جب یہ کہا تو تب تک رسول کا جو مقصد تھا، رسول یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی کمسن ہے، ہو سکتا ہے علی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے عمرو بن عبدود کی، کتنا بڑا پہلوان ہے، اور یہ بغیر اس کی حیثیت سمجھے ہوئے چلے جائیں. تو 3 بار جب پوچھ لیا، کیونکہ دوسروں کو تو پتا تھا، وہ تو اس کے مشاہدات جو واقعات تھے ان کے مشاہدے میں جو تھا وہ بیان کرتے تھے، اس کی بہادری کے قصے سنا رہے تھے بار بار. تو یہ تمام قصے تو یہ سنا رہے تھے، لوگوں کو پتا تھا، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ علی کو نہ پتا ہو. لیکن تیسری بار جب علی نے یہ کہہ دیا اگر امرو ہے تو ہوا کرے امرو، تو اب رسول نے علی کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم اس کے مقابلے میں جاؤ. اب دنیا یہ سمجھ گئی کہ علی بغیر سوچے سمجھے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر جا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کتنے بڑے بہادر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، جس کے قصے ہمارے اسلام کی فوج کے لوگ خود ہی بیان کر رہے تھے. اب جب یہ علی تیار ہوئے تو اب رسول اکرم نے علی کو جنگی لباس پہنایا، یعنی اپنی جو خاص زرہ تھی اس زرہ سے آراستہ کیا، وہ زرہ پہنائی. اپنی خاص تلوار جو ہے ذوالفقار علی کو عطا کی، اور اس کے بعد اپنا امامہ علی کو سر پر رکھا اور خدا سے دعا کی کہ علی جا رہے ہیں یہ امر کے مقابلے میں، میرے معبود تو انہیں فتح حاصل ہو اس طریقے سے. اور دوسرے جو مورخین انہوں نے یہ لکھا کہ اس کے بعد جب آپ جو ہیں وہ امامہ پہنا رہے تھے، امامہ پہناتے ہوئے آپ نے یہ دعا کی کہ علی کو ہم بھیج رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو کہ ایک بہت بڑا پہلوان ہے، خدا سے دعا کی. اب خدا سے دعا اس لیے بھی کی کہ بھائی ایسے موقع پر واقعی دیکھنے میں تو سامنے بہت بڑا خطرہ تو سامنے تھا ہی، جو ظاہری طور پر تھا. وہ الگ بات ہے کہ رسول خدا سب جانتے تھے اور وہ ان کو یہ پتا تھا کہ علی بھی جس کے مقابلے میں علی جائے، علی کو کبھی شکست ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر تو خطرات تھے ہی. اور علی کون؟ علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں پالا ہے. تو ایسے بہادر کے منہ میں جھونک دینا اور اپنے گود کے پالے کو، لیکن اسلام کی خاطر یہاں پر جو ہے اسلام کی عزت کا سوال آ گیا. وہ اسلام کو چیلنج کر رہا تھا، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. تو اب عزت اسلام کی وہ زیادہ ضروری تھی بجائے اس کے کہ علی کو بٹھائے رکھا جائے. تو جسے اپنے گود میں پالا ہے، جو ابھی کمسن ہے، اس کو اتنے بڑے پہلوان کے سامنے علی کو بھیج رہے ہیں رسول اکرم. اور اس کے بعد جب مولا علی آتے ہیں، آنے کے بعد پھر جب تاریخ داں جو ہیں وہ بس ایک لائن کے اندر یہ لکھ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ اب وہ جو ہے علی نے حملہ کیا اور وہاں سے حملہ ہوا اور علی نے حملہ کیا اور اس کے بعد علی نے اسے قتل کر دیا، بس ختم. اتنا بڑا جب وہ بہادر تھا، اتنا بڑا وہ شجاع تھا عمرو بن عبدود، جس سے لوگ دہشت کھائے ہوئے تھے، تو کیا بس ایک حملے میں وہ قتل ہو جاتا؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اور دوسری جو جنگوں میں دیکھیے بڑے بڑے جو سورما آئے تھے وہ علی کے مقابلے میں آئے تو علی کے ایک وار میں وہ ان کا کام تمام ہو گیا تھا. چاہے وہ بدر میں دیکھیے اور چاہے وہ احد میں دیکھیے، اگر تلوار لگی تو پھر وہ نہیں بچا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ مقابلے میں آیا ہے تو باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، باقاعدہ ادھر سے بھی وار ہوا، ادھر سے بھی وار ہوا ہے، اور اتنا وار ہوا ہے کہ غبار، گرد و غبار اتنا اٹھا کہ لوگ دیکھ بھی نہیں پائے. اس وجہ سے تفصیل میں بیان بھی نہیں ہو پایا کہ کس طریقے سے جنگ ہوتی رہی. اتنا غبار اٹھا، اس غبار میں مولا علی جو ہے جنگ کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے اس غبار کے درمیان سے جب نعرہ تکبیر بلند آپ نے کیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ علی نے عمرو کو قتل کر دیا.
پھر جب غبار چھٹتا ہے تب دیکھتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں اس کے سر کو کاٹ رہے ہیں اور اس کو سر کو ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جنگ ہوئی. اور جب وہ پہنچا وہ، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مولا علی نے بھی یہ کہا کہ بھائی جیسے ہم نے سوچا کہ تم نے کہ یہ عہد کر رکھا ہے کہ قریش کے مقابلے میں، جو ان کے مقابلے میں قریش اگر جب آئے گا تو ہم قریش کی 2 باتوں میں سے اور 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مان لیں گے. اس نے کہا ہاں بے شک ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے. کہا اگر یہ عہد کر رکھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو قبول کر، اسلام کی دعوت دیتا ہوں. جب یہ بات کہی تو اس نے جو ہے کہا کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں. پھر علی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت اگر قبول نہیں کرتا ہے تو آیا ہے، جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، واپس چلا جا، میدان چھوڑ دے. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں تو جو پھر عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ تو جو ہے ڈر کے چلا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر یہ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے تو پھر تو وار کر اور جنگ کے میدان میں تیار ہو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تم سے وار کرنے، تمہارے اوپر وار کرنے، تمہارا خون بہانا اچھا نہیں لگتا. تم بچے ہو، تم اپنے کسی چچا کو بھیجو، اپنے کسی، کیونکہ اس کے مقابلے کے انسان کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں، تمہارا خون بہانا مجھے اچھا نہیں لگتا. اس پر مولا علی نے کہا کہ لیکن مجھے تو تمہارا خون بہانا اچھا لگتا ہے. اور اس پر وہ طیش میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وار کرتا ہے. ایسا حملہ کرتا ہے کہ علی نے اپنی سپر اس کے سامنے کر دی اور اس کی تیغ ایسی لگتی ہے کہ سپر کو کاٹتی ہوئی علی کے سر کو زخمی کر دیتی ہے. یعنی علی زخمی بھی ہوتے ہیں، اس جنگ کے اندر زخمی بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جب علی کا وار شروع ہوتا ہے، ادھر علی وار کر رہے ہیں، وہ روک رہا ہے، وہ وار کر رہے ہیں، علی روک رہے ہیں، اور ایسا غبار اٹھتا ہے کہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اس کے بعد جب مولا علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا تب مسلمانوں کو پتا چلا، تب رسول کو علم ہوا کہ علی فاتح ہو گئے اور عمرو ابن عبدود کا قتل ہو گیا. اس کے بعد جب غبار چھٹتا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ علی عمرو کا سر لیے ہوئے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کے آگے کا واقعہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.